بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج انتہائی دل دہلا دینے والی خبر ہمارے سامنے آئی۔ میاں والی میں ایک نوجوان نے اپنی 5 دنوں کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ شاہ زیب نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ماں بیچاری کو کیا علم تھا کہ ایسا وہ حقیقی معنوں میں بھی کر سکتا ہے۔ ماں نے سوچا کہ باپ ہے، محض بات کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں گولیاں مار سکتا ہے۔ میں امیجن نہیں کر سکتا، میں تصور نہیں کر سکتا، میں خواب و خیال میں یہ بات سوچ ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی باپ اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے، اتنا شقی القلب کیسے ہو سکتا ہے، اتنا درندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو 5 گولیاں ماری ہوں گی۔ کیا اس بچی میں اتنا خون تھا؟ کیا اس بچی میں اتنا خون تھا کہ وہ 5 گولیوں کے زخم برداشت کر سکتی؟ وہ 5 گولیوں اتنا خون اپنے جسم سے نکال کر اپنے باپ کی انا کو تسکین فراہم کر سکتی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکے میں، عرب میں ایک دور ایسا رہا کہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نہیں، وہ دور آج بھی ہے۔ عورت مارچ سے صرف 1 دن پہلے اس شخص نے، جس کا نام شاہ زیب تھا، اور آپ یقین مانیں کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، مجھے بار بار وہ تصویر دیکھنی پڑی کہ میں اس بات کا یقین کروں کہ ہاں، یہ وہی صفاک، درندہ، شقی القلب انسان ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ تھا اس باپ کا، اور اس بیٹی کا اتنا پیارا چہرہ تھا۔ کیسے اس نے اس بات کی ہمت کر لی کہ اس ننھی بچی کے جسم میں 5 گولیاں اتار دیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین اپنے حقوق کیوں مانگتی ہیں؟ پاکستان میں خواتین کے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان میں بیٹی باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں، کئی صورتوں میں محفوظ نہیں، کئی حالتوں میں محفوظ نہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا پڑے گا، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری اس زمین پر آج بھی جہالت ننگا ناچ کر رہی ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں آج بھی وہ تاریخ کے وہ جو واقعات ہم پڑھتے تھے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ محض ایک واقعہ ہوتا تو شاید اسے اگنور کر دیا جاتا، لیکن جب یہ خبر میں نے پڑھی تو ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ماں کے واٹس ایپ میسج بتائے جس کا تعلق اسی گرد و نواح کے علاقے سے تھا۔ ایک باپ نے، ان پڑھ باپ نہیں تھا، پڑھا لکھا باپ، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، عام آدمی نہیں ہے، لٹریچر کا استاد ہے۔ اس کی 2 جڑواں بیٹیاں ہوئیں، اس نے 20 دن تک اپنی بیٹیوں کی شکل نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ میں مبارکباد نہیں لینا چاہتا بیٹیاں پیدا ہونے پر۔ کسی ان پڑھ آدمی کی بات نہیں کر رہا، کسی جاہل، جسے آپ جاہل سمجھتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے بندے کی بات بتا رہا ہوں۔ آخر 2 مہینے بعد اس باپ نے اپنی بیٹیوں کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بسنے والے ان ذہنوں کے بارے میں، ان دریدہ دہنوں کے بارے میں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ كَالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ آپ کی آغوش میں ایک بچی نے جنم لیا ہے، تو ان کے چہرے غصے کے مارے سیاہ ہو جاتے تھے۔ یہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر عورت کا وجود ایک جنس بازار کے سوا کچھ نہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاہ زیب اس معاشرے کا ایک صحت مند نوجوان، وہ کیسے اتنی بہمار ذہنیت کا مالک بنا؟ میں آپ کو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پر ہمارا جن لوگوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں،
اتنے پست لوگ ہیں، اتنے غلیظ لوگ ہیں کہ جو بیٹا بیٹی پیدا ہونے پر دوست سے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر مردانہ کمزوری تھی جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اگر تم مردانہ طور پر مضبوط ہوتے، تمہارے اندر مردانہ طاقت ہوتی تو تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا۔ لوگ اپنا فخر بچانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے پھر بیٹا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ بیٹی کو وہ اپنی وراثت میں حصہ دیتے ہیں، نہ اپنا وارث سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائے گھر کا دھن ہے، یہ ہماری دولت نہیں ہے، یہ پرائے گھر کی دولت ہے۔ یہ جو پاکستان میں چیخ و پکار ہو رہی ہے اور جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے، ہماری روایات کے خلاف ہے، یہ جو مارچ ہو رہے ہیں یہ ہماری کلچر کے خلاف ہیں۔ کیا آپ کا کلچر یہ ہے کہ یوں سر عام بیٹیوں کو رسوا کیا جائے، انہیں یوں قتل کر دیا جائے، انہیں یوں دیواروں میں چنوا دیا جائے؟ تاریخ کا وہ کون سا ظلم ہے اور کب اس ظلم میں کبھی ٹھہراؤ آیا کہ آپ لوگ یہ کہہ سکیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا؟ آج عورت مارچ ہے، ملک بھر میں لوگ عورت مارچ منانے کے لیے نکلیں گے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا منائیں گے، لیکن اپنے حقوق کے لیے جب ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے ملک کی عورتیں، ان کی شناخت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، عورت بھی اس کی شناخت ہے۔ اور آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کو حق دے دیا۔ Who are you کہ آپ ان کو حق دے رہے ہیں؟ وہ اپنا حق اسی طرح اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر اس دنیا کے میں آتی ہیں جس طرح آپ وہ حق لے کر آتے ہیں۔ آپ کو کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ بہن کو حق دیں؟ اور آپ حق کیا دیتے ہیں؟ میں نے اپنی بہن کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، آپ نے اجازت دی ہے، میں نے وراثت میں حصہ دیا، بڑا احسان کر لیا آپ نے۔ یہ ان کا حق ہے، پیدائشی حق ہے، سماجی حق ہے ان کا، یہ وراثتی حق ہے۔ وہ اسی طرح یہ سارے حقوق لے کر پیدا ہوتی ہیں جس طرح آپ اپنے تمام حقوق لے کر آتے ہیں۔ ایک دور میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ کوئی درست نہیں ہے، لیکن جب اپنے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا عذاب ہے۔ 2 سال پہلے محمد ایجنسی کے ایک گاؤں میں ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور پانی مانگا۔ ایک لڑکی نے پانی لا کر دے دیا اس بندے کو۔ آپ کو علم ہے کہ پانی دینے کی پاداش میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے قید تنہائی میں رکھا گیا، اسے ٹارچر کیا گیا۔ وہ لڑکی 2 ہفتوں کے بعد مر گئی بھائیوں کے تشدد کا شکار ہو کر کہ آپ نے دروازے پہ دستک دینے والے مسافر کو پانی کیوں دیا؟ پانی دینے کی پاداش میں آپ نے بچی کو قتل کر دیا۔ اس ملک میں ونی، سوارا، کاروکاری، قرآن کے ساتھ شادی، جبری شادیاں، اور شادی اگر مرضی سے کر لے تو پھر چولہے میں جلا دینا، سکی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو جلا دیا۔ آپ کو ایبٹ آباد کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جہاں پر ایک بچی کو اپنی مرضی سے شادی کی، اس کی سہیلی کو پکڑا گیا، کیری ڈبہ میں ڈالا گیا، اس کو باندھا گیا، اس کے اوپر پٹرول چھڑکا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس کی چیخوں سے گاؤں پورا گونجتا رہا اور محلے کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو صوم و صلات کا پابند کہنے والے، روایات اور اقدار کا پلر کہنے والے اس وقت دھانت نکالتے رہے اور وہاں پر ایک معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا۔ کہاں انصاف ہوا؟ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے انسان بنیں، درندے نہ بنیں، معاشرے کے اندر آئیں اور اس ظلم اور سفاکیت کے خلاف کام کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے جو دوست ہیں وہ ان کو اس قسم کے تانے دیتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دماغوں میں وہ خناس سما جاتا ہے، ان کے اندر وہ انا پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جا کر اس قسم کی غلیظ اور مکروہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کس سوسائٹی کو آپ
پروموٹ کر رہے ہیں، کس سوسائٹی کو آپ لے کر آگے جا رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ایک ہما چغتائی ہیں، انہوں نے میرا جسم میری مرضی پر اپنا ایک منشور پیش کیا ہے، اپنی بات پیش کیا ہے کہ اصل میں میرا جسم میری مرضی ہے کیا۔ کچھ نظم کے اشعار ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اغوا تجھے جب کیا جائے اور آبرو ریزی تیری ہو، نتیجتاً حمل جو ٹھہرے، ہائے اس کو تو نے گرانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم قانون کی مرضی۔ کمی تیرے شوہر کی ہے، پھر بھی ہر سال تو لڑکی کو جن، تو بار چاہے تو لیبر میں جا، اف تو نے کبھی کہنا نہیں، کیونکہ تیرا جسم تیرے شوہر کی مرضی۔ جنسی ہراسانی جو تیرے ساتھ ہو، کیسے ہوا، کس کس نے چھوا، 4 گواہ لا اور ثابت تو کر، گر یہ ممکن نہیں تو پھر گڑ گڑانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم ضابطے کی مرضی۔ بس میں ہو یا کسی بازار میں تو پھرے، سینے پہ گر کوئی ہاتھ دھرے یا پھر تیرے کولہے کو چھوئے، خاموشی سے تو یہ سب کچھ سہ، ارے تو نے شور مچانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم اس زمانے کی مرضی۔ دولت کے عوض جب تجھے کسی بوڑھے کے پلے باندھا جائے، نابالغ ہے، کم عمر ہے تو کیا، چیختی رہ پر تو نے انکار کرنا نہیں، کیونکہ تیرا جسم تیرے باپ کی مرضی۔ جہیز لے کر تو گئی نہیں، گور روٹی تو بناتی نہیں، تو چپ چاپ سب کی مار کھا، چولہا پھٹے تو خاموشی سے جل، تو نے بالکل بھی چلانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم سسرال کی مرضی۔ گھر میں جب استحصال ہو، اقربا وحشی بنیں، بدفعلی کریں اور بزرگ تجھ سے منمانی کریں، کم بخت تو نے کسی کو یہ بتانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم رشتہ داروں کی مرضی۔ کام پہ تو جو جائے، اگر باس عزت پہ حملہ آور ہو، چپ چاپ بس تو سہتی جا، اور ایسے ہی تو ملازمت کر، ہراسانی کی شکایت لگانی نہیں، کیونکہ تیرا جسم تیرے باس کی مرضی۔ باپ بھائیوں کی خطائیں قتل ہوں یا ہوں مرے، اور اس پہ جرگے کے ہوں فیصلے، جرم کسی کا بھی ہو تاوان تو بھرے، اور تو نے آنسو کسی طور پہ بہانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم جرگے کی مرضی۔ جائیداد کے لیے جب شادی تیری ہو قرآن سے، یا دلہن بنے کسی بچے کی تو بالکل گھبرانا نہیں اور شرمانا نہیں، کیونکہ تیرا جسم رواجوں کی مرضی۔ گر مرضی سے تو کوئی فیصلہ کرے، تیرے اس کام پر بھائی تجھ کو قتل کرے، والدین کی مرضی سے پھر اس کو ملے گی رہائی، مر کر بھی انصاف تو تجھ کو ملنا نہیں، کیونکہ تیرا جسم تیرے اپنوں کی مرضی۔ نہ تیری ہے قدر نہ ہے رضا، چپ چاپ سہ بس یہی ہے سزا، چاہے ہو ونی یا چتا میں ہو ستی، لیے آبرو یا قتل ہو تیرا، سماج کے اس بازار میں بکتی جا تو بس بکتی جا، خاموشی سے بس سہتی جا، جو تو نے مرضی کا اظہار کیا، جو تو نے کسی حق کو اپنا کہا، جو تو نے یہ کہا میرا جسم میری مرضی، بد چلن تو بن جائے گی، آوارہ تو کہلائے گی، لا مذہب کہلائے گی، فحاشی اور رنڈی کہلائے گی۔ یہ ہما چغتائی نے ایک نظم لکھی ہے، اور اس نظم میں ان سارے ظلم کو جو ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور اس نظم کے اندر آپ کو شاید طنز نظر آیا ہوگا، لیکن اس طنز کے اندر آپ کے لیے غور و فکر کے کئی دروازے، کئی دریچے موجود ہیں۔ امید ہے کہ کم از کم پاکستان میں وہ صبح کبھی تو آئے گی کہ جس دن پاکستان میں عورت مرد کے ساتھ برابری کی سطح پر اپنی زندگی گزارے گی، وہ اپنی مرضی سے کہہ سکے گی کہ ہاں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ کہہ سکے گی کہ مجھے بھی محبت ہے
اور مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، برسر عام کرنا ہے، اور وہ یہ کہہ سکے گی کہ ہاں یہ میرا بھی حق ہے، وہ نکاح کرتے ہوئے اس کی خاموشی کو رضامندی نہیں سمجھا جائے گا جب تک وہ کھلے عام آزادی کے ساتھ اپنے حق کا اظہار نہیں کرے گی۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہوں گی تب تک یہ معاشرہ ایک بہتر معاشرہ نہیں بن سکے گا۔ عورت مارچ کے خلاف نہ جائیے، عورت مارچ کے اندر ان مطالبات کو محسوس کیجیے، ان خیالات کو محسوس کیجیے جو آپ کے دل اور دماغ کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔